1979 کا سال مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ تھا جس نے خطے کی طاقت کے توازن کو بدل ڈالا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، شاہ ایران کا تختہ الٹ گیا اور امام خمینی نے ایک نئی اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ اس انقلاب کے بعد اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ یہی نظر آیا کہ ایران اب اس خطے میں ایک ایسے ملک کی صورت میں ابھرے گا جو نہ صرف فلسطین کے حق میں آواز بلند کرے گا بلکہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے نعرے بھی لگائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موساد نے ایران کو اپنا سب سے بڑا ہدف بنا لیا۔ انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات بظاہر دوستانہ تھے۔ دونوں کے درمیان دفاعی معاہدے اور تیل کے معاہدات موجود تھے، لیکن انقلاب کے فوراً بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ موساد نے انقلاب کے بعد ایران میں اپنے خفیہ نیٹ ورک کو دوبارہ ترتیب دیا۔ اس نے مختلف ممالک خصوصاً ترکی، آذربائیجان اور کردستان کے راستوں سے اپنے ایجنٹ داخل کرنے شروع کیے۔ ان کا پہلا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران موساد نے عراق کو خفیہ معلومات فراہم کی تاکہ ایران کمزور ہو سکے۔ اس جنگ نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹوٹا نہیں۔ اسی دور میں موساد نے ایران کے اندر کئی خفیہ کارروائیاں کی، جیسے ایران کی ایٹمی فائل پر معلومات اکٹھی کرنا، ایرانی سائنسدانوں پر نظر رکھنا، اندرونی اختلافات کو ہوا دینا، مختلف گروہوں کو فنڈنگ دینا جو ایران کے اندر انتشار پیدا کر سکیں۔ یہی وہ وقت تھا جب ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسی خاموش جنگ شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے، جس کو کولڈ وار بھی کہا گیا۔ 1990 کی دہائی کے بعد ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام پر زور دینا شروع کیا۔ ایران کا دعویٰ تھا کہ یہ پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اسرائیل کو اس سے وجودی خطرہ محسوس ہوا۔ اسرائیل کے لیے ایک ایٹمی ایران ناقابل قبول تھا۔ یوں موساد نے اپنی پوری توجہ ایران کے سائنسدانوں اور تنصیبات پر مرکوز کر دی۔ 2000 کی دہائی میں کئی ایرانی سائنسدانوں پر پراسرار حملوں میں قتل کر دیا گیا۔ تہران کی سڑکوں پر موٹر سائیکل سوار نقاب پوش حملہ آور بم چپکا دیتے اور لمحوں میں سائنسدان مارے جاتے۔ ایران نے ان حملوں کا الزام براہ راست موساد پر لگایا۔ ان واقعات نے پورے ایران کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دوران موساد نے سائبر جنگ بھی شروع کی۔ سب سے مشہور واقعہ اسٹوکس نیٹ وائرس تھا جو ایران کی نتانز ایٹمی تنصیب میں داخل ہوا اور سینٹری فیوجز کو تباہ کر دیا۔ یہ سائبر حملہ اتنا پیچیدہ تھا کہ ماہرین آج بھی اسے تاریخ کا سب سے طاقتور خفیہ سائبر ہتھیار مانتے ہیں۔ اس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں شامل بتائے جاتے ہیں، لیکن موساد کا کردار مرکزی تھا۔ 2018 میں اسرائیل نے ایک اور دعویٰ کیا کہ موساد نے تہران سے ایران کا خفیہ ایٹمی آرکیو چرا کر تل ابیب پہنچا دیا۔ اگرچہ ایران نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا، لیکن اسرائیل نے دنیا بھر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایران خفیہ طور پر ایٹم بم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ 2020 میں ایران کی سب سے اہم ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو تہران کے قریب ایک کار حملے میں قتل کر دیا گیا۔ ایران نے الزام لگایا کہ یہ موساد کی سب سے بڑی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ اس قتل کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی ایک نئے موڑ پر پہنچ گئی۔ آج بھی ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے کئی موساد ایجنٹ گرفتار کیے ہیں جو تخریبی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے باضابطہ تصدیق شاذ و نادر ہی کی جاتی ہے، لیکن عالمی سطح پر سب جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ خفیہ جنگ مسلسل جاری ہے۔ یوں انقلاب سے لے کر آج تک موساد کی کارروائیاں ہزاروں کی تعداد میں رہی ہیں، کبھی چھوٹی، کبھی بڑی، کبھی کامیاب، کبھی ناکام، لیکن یہ طویل جنگ ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک ایسی لڑائی ہے جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی
मगर ये हर लम्हा जारी रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल का वो बदनाम ज़माना खुफिया नेटवर्क जिसको मोसाद के नाम से दुनिया जानती है, ईरान के अंदर लगातार तखरीबी कार्रवाइयाँ करती रहती है। 2025 में जब ईरान पर हमला हुआ तो उसमें भी मोसाद के कई सारे एजेंटों ने बाकायदा अपने काम को अंजाम दिया और जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का था उसको तबाह करने में एक अहम रोल निभाया। उसके बाद जब ईरान ने, ख़ासकर ईरान की खुफिया एजेंसी और पासदारान इनकलाब जिसको IRGC कहा जाता है, उसने जब क्रैक डाउन शुरू किया तो सैकड़ों की तादाद में मोसाद के एजेंट पकड़े गए, कुछ को तख्तेदार पर लटका दिया गया और कुछ से अभी तक पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मज़ीद हमें हौसला देगी वीडियोस बनाने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें।